مولانا قاری کامران احمد صاحب حیدرآباد والے خطاب فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے 3 صحابہ بمقام جامعہ شمس العلوم حیدرآباد۔ سماعت فرمائیے، شکریہ۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيعَنَا وَهَادِيَنَا وَمُرْشِدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کو جتنی زیادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اتنا بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، عزیزان مکرم، اسلام ایک حقیقی دین ہے اور اللہ کا پسند کیا ہوا دین ہے جسے خود اللہ نے پسند کیا ہے۔ جتنے ادیان، جتنے مذاہب حضرت آدم خلیل اللہ علیہ السلام سے لے کر اسلام سے آنے سے پہلے تک آئے ہیں،
ان تمام میں سب سے افضل اور سب سے بہترین دین اسلام کا دین ہے۔ اللہ نے بھیجا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور ایسا ہے کہ عین فطرت کے مطابق، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی زیادتی، کوئی بات اس نے چھوڑی نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یار اس بارے میں اسلام نے اور قرآن نے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں، تمام باتیں بتائیں۔ اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسا عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا کہ آنے والے لوگ بھی اور قیامت تک کی انسانیت بھی ایسی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا، ایسی نہ نظیر کوئی پیش کر سکتا ہے، نہ ایسی کوئی متبادل چیز کوئی لا سکتا ہے۔ جنگ کا زمانہ ہو تو صحابہ کرام آگے کھڑے ہیں، مال لٹانے کا زمانہ ہو تو صحابہ کرام آگے کھڑے ہیں، خون دینے کا معاملہ ہو تو صحابہ کرام آگے کھڑے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، بہار ہے، خزاں ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، کچھ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ اول اسلام، پہلا نمبر خدا کا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین کا، اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہم موازنہ کریں گے کہ اگر اسلام کو اور دین کو ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے ہماری جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، حتیٰ کہ ہر چیز قربان کر دیں گے، شہادت مل جائے، لیکن اسلام اور قرآن کو اور دین کو فرق نہ آنے پائے۔ اور کبھی کوئی بات ہو بھی گئی تو اس کے اوپر گھبراہٹ کا اظہار نہ کیا، پریشانی کا اظہار نہ کیا، چھوڑ کر بھاگ جانے کا اظہار نہ کیا، اپنی تندرستی کا یا اپنی بے چینی کا اظہار نہ کیا، اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو معاملہ ہے اس میں بھی ہم اس کا انتظار کریں گے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ 9 ہجری سن زمانہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے کہ ہرقل روم کا بادشاہ جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرے گا، چڑھائی کرے گا، اور اس نے کئی ہزار نہیں کئی لاکھ آدمی اپنی فوج میں اس لیے جمع کر لیے کہ یہ مسلمان جو ہر معاملے میں اول نظر آتے ہیں، طاقت، شجاعت، بہادری کا مقابلہ کرتے ہیں، کوئی چیز دنیا کے عیش و آرام، دنیا کی راحت، دنیا کا اطمینان، کوئی چیز انہیں نہیں روکتی اسلام اور قرآن کے مقابلے میں۔ جمع ہو کر ان تمام لوگوں کو ختم کر دو، جب ختم کر دیں گے تو اسلام کے نام لیوا، قرآن کے نام لیوا ختم ہو جائیں گے، پھر ہماری جو مرضی چاہے گی ہم کیا کریں گے۔ لیکن دوستوں انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی عظیم ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بڑی عظیم ہے، مالک کائنات کی قسم قیامت کی صبح آ سکتی ہے، لیکن ایسے مجاہد، ایسے غازی، ایسی سپاہی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک مال لٹایا، جان لٹایا، تمام کی تمام چیزیں لٹا دی، ان کی نگاہوں کے سامنے بچے اٹھا اٹھا کر کافروں نے تمام کی تمام ختم کر دیے، قیمہ بنا دیا گیا، جسم تمام کا تمام ان کا ادھیڑ دیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے کوئی چیز ہمیں ذرا سی کمی اور زیادتی پیش نہیں کر سکتی ہے۔ کبھی ہم اس معاملے میں نہ کمی ہوں گے نہ زیادتی ہوں گے، جو اللہ نے بتا دیا وہ چلے گا، جو نبی نے بتا دیا وہ چلے گا، نہ کمی کر سکیں گے نہ زیادتی کر سکیں گے۔ لکھا علماء کرام نے کہ جب تبوک کا زمانہ آیا ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، زمینوں میں پانی نہیں ہے، دریاؤں میں پانی نہیں ہے، کھیتی بنجر ہو رہی ہے، قحط سالی کا زمانہ ہے،
عجیب افراتفری کا عالم ہے اور کھجور کے پکنے کا وقت بھی ہے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے اگر معاملہ دین کے ساتھ آ جائے، قرآن کے ساتھ آ جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ آ جائے، اپنے آپ کو بڑا اور بلند اسلام اور قرآن کے لیے آ جائے، بتاؤ نا دیوانوں پروانوں کیا کرو گے؟ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، جو لوٹ جانا چاہے لوٹ جائے، لیکن جو آنا چاہے دیکھ بھال کر آئے۔ یہاں شہادت ملے گی، یہاں بلند رتبہ ملے گا، یہاں ختم ہو جانا ملے گا، یہاں مٹ جانا ملے گا، یہاں کچھ نہیں، اللہ اور قرآن کی خاطر ختم ہو جانا ملے گا۔ بتاؤ نا کون ہے؟ تمام کی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہہ رہے ہیں، یا نبی اللہ کھیتیاں ہماری بنجر، یا نبی اللہ زمین میں پانی نہیں، دریا بھی خشک ہو گئے، لیکن مالک کی کائنات کی قسم ہے جہاد کریں گے۔ تبوک کا زمانہ آپ نے اعلان کیا، ہمیں آپ کبھی بھی کسی حال میں بھی پیچھے نہ پاؤ گے، کسی حال میں ہمیں پیچھے نہ پاؤ گے۔ اور یہ پہلا تبوک کے زمانے کا جہاد ہے، تبوک کا جہاد پہلا جہاد ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو۔ پہلی دفعہ ترغیب دی گئی اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فرمایا جو آج ان بے کسوں کا سہارا بنے، میں اللہ کا نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پہ اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا۔ آج کفر کی طاقت مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ تبوک کا معاملہ ہے، ہرقل روم کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہزاروں آدمی اس نے اپنی فوج میں اس لیے جمع کر لی ہے کہ قرآن والوں کو ختم کر دے، اسلام والوں کو ختم کر دے۔ کون ہے جو آج ان بے کسوں کا سہارا بنے؟ کون ہے جو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اپنا مال رکھ دے؟ کل سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات کا وعدہ کرتا ہوں، عالیشان آنکھوں والی حوروں کا وعدہ کرتا ہوں، جنت کے محلات کا وعدہ کرتا ہوں، حوض کوثر پر جام پلانے کا وعدہ کرتا ہوں، خود جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر جنت دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کون ہے؟ حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، فرمایا یا نبی اللہ آپ کی زبان ہو، آپ کی زبان ہو، مانگنے والا امام الانبیاء ہو اور دینے والا عثمان بن نورین ہو۔ 300 اونٹ سرخ اونٹ اللہ کی راہ میں عثمان بن نورین صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا کون ہے جو آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ساتھ دے؟ کل شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں، جنت دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا نبی اللہ 100 اوقیہ دینار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہوں۔ فاروق اعظم اپنا مال لا رہے ہیں، عثمان بن نورین اپنا مال لا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنا مال لا رہے ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، لا کر تمام کا تمام مال جمع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ رحمت والے نبی نے معلوم کیا، ابو بکر بتاؤ نا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ ابو بکر تیری صداقت پہ دنیا قربان ہو۔ فرمایا بے پرواہ، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ یا نبی اللہ بھوکے رہنا آپ نے سکھایا ہے، رحمت والے نبی پیاسے رہنا آپ نے سکھایا ہے۔ بھوکے رہنے میں جو مزہ آتا ہے میں کیا بتاؤں، سارے دن میں نہیں ملا کرتا۔ پیاسے رہنے میں جو مزہ آیا کرتا میں کیا بتاؤں، سارے دن میں نہیں ملا کرتا۔ جہاں میں ابو بکر پیاسا رہوں گا وہاں دوسرے گھر والے بھی پیاسے رہیں گے، جہاں میں ابو بکر بھوکا رہتا ہوں وہاں دوسرے گھر والے بھی بھوکے رہیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام کا تمام مال، حتیٰ کہ میں ابو بکر صدیق نے دیواروں پر ہاتھ پھیر کر دیکھا کہیں کوئی سوئی نہ رہ
جائے۔ آج اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، آج رحمت والے نبی نے طلب کیا، اس لیے کہ اللہ کی ذات جانتی ہے جو میری زبان پر ہے وہ دل میں ہے، جو دل پر ہے وہ زبان پر ہے، اس لیے گھر میں سوئی تک نہ رہے، تمام کا تمام مال لے جا کر اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں پیش کر دوں۔ شمس العلوم میں جمعہ پڑھنے آنے والوں خود اعلان کیا رحمت والے نبی نے، میدان جہاد میں جب آدمی پہنچ جائے پھر الٹے پاؤں بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، الٹے پاؤں مڑ جانا کبیرہ گناہ ہے۔ دیکھو سب گرمی کا موسم ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، تمہاری کھیتیاں بھی تیار ہو رہی ہے، پانی کی بھی کمی ہے، اگر لوٹ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، آنا چاہتے ہو پھر دل کو مضبوط رکھنا، میدان خارزار میں ڈٹے رہنا، کسی حال میں پیچھے نہ ہٹنا، کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چل دیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہرقل روم ہے، بادشاہ ہے، تمام کے تمام معاملات طے ہوئے، جنگ ہونے بھی نہ پائی، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کی شان و شوکت، مسلمانوں کا تمام غلبہ کافروں پر پڑ گیا ہے۔ ہرقل بادشاہ کو جب اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خود تشریف لا رہے ہیں اور چل دیے ہیں، اتنی ہیبت پڑی ہے ان مسلمانوں کی کہ جنگ ہونے بھی نہ پائی۔ پہلے تمام کے تمام ہرقل والے لوگ، ہرقل کے آدمی جو جمع ہیں، ادھر ادھر اس لیے ہو گئے کہ ہمیں پتا ہے کہ جب ایمان والے اور قرآن والے آ جائیں گے اور وہ یلغار اور حملہ کریں گے پھر کوئی طاقت ہمیں ان کے حملے سے نہیں روک سکتی ہے۔ معاملات طے ہوئے، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رک گئے تھے، جہاد میں نہیں گئے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، آ رہے ہیں، آ کر بتاتے یا نبی اللہ اس لیے رک گیا تھا، یہ معاملہ ہو گیا تھا۔ پھر دوسرا کہتا یا نبی اللہ میں اس لیے رک گیا تھا، یہ معاملہ ہو گیا تھا۔ تیسرا کہتا یا نبی اللہ میں اس لیے رک گیا تھا، یہ معاملہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ادھر پیش کرنے والے، ادھر خواہی کرنے والے آ کر اپنا اپنا قصد، اپنا اپنا معاملہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ تین صحابی، توجہ کرنا، تین صحابی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی، یہ تینوں صحابی آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہو گئے۔ اور اتنے بڑے عاشق، اتنے بڑے محبت کرنے والے کسی معاملے میں کبھی پیچھے رہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اسی وقت آگے، جس وقت حکم فرمایا اسی وقت آگے۔ لیکن یہ تبوک کے میدان میں تینوں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینے، یہ تینوں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموش بیٹھے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، محبت اسے کہتے ہیں، مروت اسے کہتے ہیں، اخوت اسے کہتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے یا نبی اللہ اگر میں ادھر ادھر کی بات کہوں، کوئی دنیا دار آدمی ہو اسے کہہ بھی دوں، بازار والا آدمی ہو اسے کہہ دوں، عزیز و اقارب و رشتہ دار ہو اسے اوپر نیچے کی بات بتا دوں، لیکن یا نبی اللہ سامنے آپ کی ذات اقدس موجود ہے، آپ کی ذات کے سامنے میں ادھر ادھر کی باتیں کیسے کروں؟ یا نبی اللہ میں
میں صاف صاف کہتا ہوں جانا چاہتا تھا، جہاد میں شریک ہونا چاہتا تھا، شہادت حاصل کرنا چاہتا تھا، تبوک کے میدان میں جانا چاہتا تھا، لیکن میری کھیتیوں نے مجھے روک دیا۔ کل مل جاؤں گا، پرسوں جا کر جہاد میں شریک ہو جاؤں گا، 2 دن بعد جا کر مل جاؤں گا، راستے میں جا کر شریک ہو جاؤں گا۔ یہ سوچتے سوچتے سارا وقت گزر گیا، حتیٰ کہ آپ اور آپ کی جماعت، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوبارہ مدینے تشریف لے آئے۔ یا نبی اللہ میں حاضر ہوں، جو حکم ہو، میری گردن بھی، میرا مال بھی، میرے ہاتھ اور پاؤں بھی، میرا تمام کا تمام کارخانہ بھی، میری زمینیں بھی، میرا تمام مال بھی، جو آپ حکم کرے۔ میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا ہوں، یہ میرے برابر میں ہلال بن امیہ بیٹھا ہے، یہ میرے برابر میں مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ یا نبی اللہ، ہم تینوں آپ پر جان دینے والے، آپ پر فدا ہونے والے، یا نبی اللہ جو حکم فرمائیں گے ہم تعمیل کریں گے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ پیچھے رہ گئے تھے جہاز سے، کھیتیوں نے تمہاری روک دیا، زمینوں نے تمہاری روک دیا، مال نے تمہارے روک دیا، کل شامل ہوں گے، پرسوں جا کر کے مل جائیں گے، اگلے دن جا کر ملیں گے، اب اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ یہ تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اٹھ کر چل دیے، تینوں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مدینے والوں، کوئی بھی بڑا ہو چھوٹا ہو، تاجر ہو امیر ہو غریب ہو رشتہ دار ہو دور کا ہو، کوئی بھی ان تینوں صحابہ کرام سے بات نہ کرے۔ بازار والوں کو اجازت نہیں، محلے والوں کو اجازت نہیں، مسجد نبوی میں آنے والوں کو اجازت نہیں، مدینے میں رہنے والوں کو اجازت نہیں۔ کعب بن مالک سے، مرارہ سے، ہلال سے، تینوں صحابہ کرام سے کسی صحابی کو ضرورت نہیں، سلام کرے کلام کرے جواب دے، کوئی اجازت نہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کعب بن مالک فرماتے ہیں کوئی صحابی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اور یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے وہ 2 ساتھی تو اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ گلی میں چلے کوئی بات نہیں، محلے میں چلے کوئی بات نہ کرے، بازار میں کوئی بات نہیں، مسجد میں کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ سلام کرے جواب کوئی نہ دے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مستقل آتا رہا، دل پکا کر کے مستقل نماز میں آتا رہا، نماز نہیں چھوڑوں گا، مسجد نبوی میں نماز پڑھوں گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، مسجد نبوی میں داخل ہوتا بآواز بلند سلام کرتا، پھر ہونٹ مبارک کی طرف دیکھتا، ہو سکتا ہے جواب دیا ہو، لیکن کعب بن مالک فرماتے ہیں کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک میں جنبش ہوئی ہو۔ کہتا میری نگاہ چہرے انور پر پڑتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے جواب دے، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مستقل دیکھتا لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہوتی جنبش نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں ہاں یہ ہوتا تھا کہ میں جب نماز کی نیت باندھ لیتا تو میری نیت باندھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مستقل دیکھا کرتے، مجھے مستقل دیکھا کرتے۔ فرمایا میں پریشان ہوں، سارے مدینے کی زمین مجھ پر تنگ ہو گئی،
दोस्तों बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह का हुक्म इसे कहते हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु का हुक्म इसे कहते हैं। अल्लाह के हुक्म के सामने दुनिया का कोई हुक्म नहीं, अल्लाह के हुक्म के सामने हुकूमत और इंतजामिया का कोई हुक्म नहीं। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह के नबी का हुक्म आ जाए, खुदा का कुरान कहता है कोई हुक्म तस्लीम ना करो, इसलिए कि अल्लाह और अल्लाह के हुक्म को पहले तस्लीम करना शर्त है। पहले हुक्म तस्लीम होगा अल्लाह का और अल्लाह के नबी आप सल्लम का। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, जमीन तंग हो गई, मदीने में कोई बात ना करे, अंदर बाहर कोई बात नहीं। फरमाते हैं मैं अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और आकर कहा, कतादा सलाम अलैकुम। फरमाते हैं मैंने सलाम किया लेकिन कतादा कोई जवाब ना दे। फिर मैंने सलाम किया, कतादा कोई जवाब ना दे। मैंने फिर सलाम किया, कतादा कोई जवाब ना दे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं, कतादा बताना वो वक़्त तू क्यों भूल गया जब मैंने हर हुक्म नबी का माना है, मैंने हर हुक्म कुरान का माना है। आज ये मदीने की जमीन मुझ पर तंग हो गई, आज मुझ पर जमीन आसमान भी हंसा करते हैं, ये तमाम की तमाम मदीने की जमीन भी मुझ पर हंस रही है। कतादा मैं बड़ा परेशान हूँ, कतादा जिससे बात करता हूँ कोई जवाब नहीं देता, जिसे सलाम करता हूँ कोई जवाब नहीं देता। कतादा बताना ये कब तक मेरे साथ सूरत हाल बनेगी। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह का और अल्लाह के नबी के हुक्म का इंतजार कर। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, 30 दिन गुजरे, 40 दिन गुजर गए, किसी ने कोई बात न की, कोई कलाम न किया, कोई जवाब न दिया। 50वां दिन शुरू हुआ है, इमामुल अंबिया सल्लम ने ऐलान फरमाया, जो अल्लाह और अल्लाह के हुक्म को छोड़ दे उनकी घरवालियों के लिए भी ये हुक्म है, उनसे कलाम न करे। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मरारा बिन रबी और दूसरे सहाबी दोनों की अहलिया अपने अपने मैके चली गई। ये हजरत हिलाल की अहलिया ने कहा कि जी हजरत हिलाल जो है बूढ़े आदमी है, मेरे अलावा उनकी खिदमत गुजारी कोई नहीं कर सकता, अगर मैं चली गई तो हो सकता है ये हलाक हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि खिदमत कर लेकिन कलाम कोई ना कर, अंदाजा लगाओ हुक्म नबी का है, ये घरवाली है, रफीक हयात है। लेकिन सहाबी कहता है कि खाने और पीने के अलावा, मेरे सामने रख देने के अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कोई कलाम किया हो मुझसे, कोई कलाम नहीं। 50वां दिन गुजरा, हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मैं जिससे बात करूं, हत्ता कि आदत ये हो गई कि मैं सलाम कर कर के आवाज़ दे दे कर थक गया, किसी से बात करता हूँ कोई जवाब नहीं देता, बड़ी परेशानी है। इसी में किसी ने आवाज़ दी, काब बिन मालिक कौन है, काब बिन मालिक कौन है। किसी ने इशारा कर दिया ये काब बिन मालिक है। फरमाते वो आदमी मेरे करीब आया और कहा इस शाह गसान ने, फला इलाके के बादशाह ने तुझे खत दिया है और ख़त में ये लिखा है कि मैंने ये सुना है कि मदीने में तुझ पर बड़ा जुल्म हो रहा है, जिस तू इमामुल अंबिया सल्लम तस्लीम करता है उन्होंने और उनके असहाब ने तुझसे बातचीत बंद कर दी है, कोई कलाम नहीं करता। मैं शाह गसान कहता हूँ मेरी तरफ चला, माल दूंगा, मता दूंगा, इतनी आज़ादी दूंगा, बताओ ना कितना बड़ा जुल्म है। कोई तुझसे बात ना करे, सारे मदीने में फिरता है, कोई तुझसे कलाम नहीं करता, तेरे जैसा आदमी जाया करने वाला नहीं, तू इतना बड़ा अक्लमंद है, इतना बड़ा ज़हीन है, इतना बड़ा फतीन है। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये खत देखा पाँव तले जमीन निकल गई, खुद को मुखातिब करके फरमाया काब बिन मालिक देखना आज तेरे ईमान की हालत हो गई, काफिर लोग तेरे ईमान का इम्तिहान लेने लगे हैं।
اندازہ لگانا کافر آج تیرے ایمان پر ہنس رہے ہیں، آج تجھے اپنی طرف بلاتے ہیں، آج تجھے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، آج تیرے ایمان کی حالت ہو گئی۔ حضرت وہ خط پکڑا ہوا ہے، تندور کے قریب چلے گئے، خط ڈال دیا اور قاصی سے کہہ دیا جا اپنے مالک کو کہہ دینا موت تو آئے گی لیکن رب کعبہ کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا جا کہہ دے موت تو آ جائے گی، خون تو میرا ختم ہو جائے گا، تمام مال و متاع تو لٹ جائے گی، لیکن رب کعبہ کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ خاموش رہے یا بولے، یہ جواب دے یا نہ دے، میرا آخری وقت آ جائے لیکن آخری وقت میں بھی میری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکل جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مجھے نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کعب بن مالک کی اور کوئی مرضی نہیں ہے۔ حیران ہوں پریشان ہوں، مسجد نبوی میں آ کر کہا یا نبی اللہ میں کیا بتاؤں، اب تو کافر بھی میرے ایمان کا امتحان لینے لگے ہیں، میرے اندر کی ایمانی کیفیت دیکھنے لگے ہیں، باہر کے بادشاہ مجھے اپنی طرف بلاتے ہیں، بتاؤ نا میں کیا کروں، بڑا پریشان ہوں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اسی حالت میں روتے روتے میں گھر آیا اور گھر آ کر سو گیا۔ صبح طلوع ہوئی ہے، صبح فجر ہوئی ہے، کسی نے آواز دی کعب بن مالک، کعب بن مالک۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آواز میرے کانوں میں پڑی، میں نے دوڑ لگائی، بشارت دینے والے نے کہا مبارک ہو مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ فرماتے ہیں اتنا مسرت کا عالم ہے، اتنا خوشی کا عالم ہے کہ میں نے جو کپڑے اپنے جسم پر پہنے ہوئے ہیں وہ اتار کر اس خوشخبری دینے والے کو دے دیے، وہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے اس خوشخبری دینے والے کو دے دیے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں دوڑا ہوا، سارے صحابہ کھڑے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، کہا مبارک ہو مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرمایا ہے، اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لایا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میں نے ہاتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دیا، فرمایا چہرے انور مسکراہٹ ہے، فرمایا کعب پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آج تک تیری زندگی میں ایسا خوشی کا دن نہیں آیا جیسا آج خوشی کا دن ہے۔ فرمایا کہا مبارک ہو، میں اللہ کا نبی تجھے مبارکباد دیتا ہوں، تیری تمام زندگی کی کامیابی کا دن ہے۔ حضرت کعب فرما رہے ہیں میں بار بار سجدے کرتا ہوں، خدا کا قرآن کہتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے معاف کر دیے اس لیے کہ معاف کرنا میں اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مبارکباد دے رہے ہیں، دوسرے حضرات مبارکباد دے رہے، کعب مبارک ہو، ہلال مبارک ہو، مرارہ مبارک ہو، یہ تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مبارکباد وصول کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جن کی خود توبہ قبول کی ہو، اندازہ لگاؤ ان کی بزرگی کیا ہوگی، ان کا تقوی اور پرہیزگاری کیا ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مبارکباد دی، تینوں صحابہ کرام کی توبہ قبول ہوئی۔ اب یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا نبی اللہ یہ تمام کا تمام باغ جو ہے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا کعب اپنے لیے کچھ رکھ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ خیبر والا حصہ میں نے اپنے لیے رکھ لیا، اور فرمایا یا نبی اللہ جب آپ حکم کریں گے، جیسا حکم کریں گے، میں کعب بن مالک بھی، یہ ہلال بھی، یہ دوسرے صحابہ بھی ہمیشہ ہمیشہ آپ کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ یا نبی اللہ آپ کا حکم ہو ہماری جان ہو، جیسا حکم ہوگا ویسے ہی اسی حکم کی تعمیل فوراً کی جائے گی۔ آج مختلف قسم کی چیزیں ہیں،
अखबार सारे बड़े बड़े इतला आ रही, क्या जी, सारे पाकिस्तान के क्रिश्चियन इस बात का मुकाबला कर रहे हैं कि तौहीद रिसालत की जो दफा है वो खत्म की जाए, और खत्म इसलिए की जाए कि हम तौहीद करते रहे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते रहे, कोई हमें बोलने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो। याद रखो कि जब तक ये मुमलिकत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसका नाम है, उसके अंदर जब तक सहाबा कराम की, अज़वाज मुताहरात की, हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, किसी की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ मुल्क पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग हीले बहाने बनाते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग करते हैं। कल सारे स्कूल क्रिश्चियनों के बंद रहे, और बंद रहे इसलिए कि इस दफ़ा को ख़त्म किया जाए, इस दफ़ा को ख़त्म किया जाए। याद रखो कि मुल्क पाकिस्तान इस्लाम और कुरान के नाम पर हासिल किया गया। यहाँ इस्लाम और कुरान का नाम तो बुलंद होगा, और किसी चीज़ का नाम बुलंद नहीं हो सकता है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा कुर्बानी इस्लाम और कुरान वालों ने दी है। और आज भी इस पूरी दुनिया के अंदर यकीन करो दोस्तों, अगर किसी को अमन है, राहत है, चैन है और सुकून है, तो वो इस्लाम और कुरान की वजह से है, इस इस्लाम और कुरान की बुलंदी की वजह से। अगर ये नहीं तो फिर याद रखो कि ये दुनिया भी उसके लिए तबाह है और आखिरत भी उसके लिए तबाह है। ये सारी दुनिया की कामयाबी का समरा, सारी दुनिया की कामयाबी की नवीद इस्लाम और कुरान में है। जिन हजरात ने इसके लिए मेहनत और कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस दुनिया से भी कामयाब और कामरान गए, और जिन्होंने इसके लिए मेहनत नहीं की, इस दुनिया में भी नाकाम रहे, और कल क़यामत के दिन भी वो हजरात नाकाम रहेंगे। अब इसके लिए जो मेहनत करे, कोशिश करे, दौड़ धूप करे, किसके लिए कि इस्लाम बुलंद हो, कुरान बुलंद हो, ये मकातिब और मदारिस की हिफाजत हो, इस्लाम और कुरान वालों की हिफाजत हो। आज सारी दुनिया का कुफ्र इस बात पे लगा हुआ है कि इस्लाम वालों को ख़त्म करो, कुरान वालों को ख़त्म करो, लेकिन यकीन कीजिए कि इस्लाम और कुरान वो चीज़ है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तक कच्चे और पक्के घर में, जब तक बड़ी बिल्डिंग और छोटे घर में ये इस्लाम और कलमा दाखिल नहीं होगा, रहमत वाले नबी ने फरमाया उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। इस्लाम और कुरान को बुलंदी मिलेगी। सारी दुनिया में जब इस्लाम और कुरान होगा, कुफ्र का नाम ख़त्म हो जाएगा। ये इस्लाम आया फलने और फूलने के लिए है, ये इस्लाम आया तरक्की के लिए है, ये इस्लाम आया बुलंदी के लिए है। और अल्लाह ने 1,24,000 नबी, कुतब, अब्दाल और आज तक जितने भेजे हैं, वो भेजे इस इस्लाम और कुरान की बुलंदी के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस जो हजरात इसके लिए मेहनत फरमा रहे हैं, कोशिश और काविश फरमा रहे हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमाए। और जिन हजरात ने अपनी जान का या माल का नजराना इन चीज़ों के लिए पेश किया है, अल्लाह इस दुनिया और कल क़यामत के दिन उसको इसकी सुखरूई अता फरमाए। और एक नहीं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं, यकीन करो कि कोई चीज़ उनके किसी मामले में आड़े नहीं आ सकी है इस्लाम और कुरान के मामले में। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बानी देने वाले लोग हैं, एक नहीं सैकड़ों, जिन्होंने इस्लाम और कुरान की खातिर अपना सब कुछ लुटाया। आज मुल्क अफगानिस्तान है, दूसरी ऐसी रियासतें हैं जहाँ इस्लाम और कुरान की आवाज़ बुलंद हो रही, और इंशाअल्लाह वो दिन करीब है कि जब इस्लाम और कुरान को बुलंदी और तरक्की मिलेगी। अल्लाह पाक मुझे आपको सब अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।